جب تم اللہ رب العزت کی چاہت پر سر جھکا دو گے پھر وہ تمہاری چاہت کے لیے بھی کن کہہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگین خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل اردو آئیڈیاز میں۔ پیارے دوستو، کہ آپ کو پتہ ہے وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کن فایا کن کی دولت یقین والوں کو ہی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کرو، اللہ تعالیٰ کن فرمانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پر کہ وہ دعا سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا اور تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ انشاءاللہ اللہ پر یقین کر کے دیکھو، اللہ کو تمہارا مانگنا اور صبر کرنا اتنا پسند ہے کہ وہ مناسب وقت پر تمہاری دعا پر کن کہہ دے گا۔ کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ یقین رکھو وہ جو اللہ ہے نا وہ سب سنبھالے گا۔ انشاءاللہ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو وہ ضرور کن کہہ دے گا۔ تمہارا مان ہے نا اللہ سنے گا، بے شک وہ سنے گا، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے نہیں دے گا۔ یقین کرو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل نے ہم پر دن میں 5 بار نماز فرض کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اسے راضی کرنا بہت آسان ہے، ایک لمبا سجدہ اور چند ندامت کے آنسو۔ ساتھ صرف رب دیتا ہے ساری برائیاں جان کر بھی۔ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو بند نہیں کرتے، ہمیں اسی وقت سزا نہیں دیتے بلکہ ایک معافی پر معاف کر دیتے ہیں۔ وہ رحیم ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے جو دل ہر بار صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت بڑا انعام دیں گے۔ رات کے سناٹے میں رب کو پکارو تو ایسا لگتا ہے کہ رب صرف میرا ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کو بنانے والا کسی کا محتاج نہیں، یہ ساری کائنات اس کی بنائی گئی ہے۔ اس کی عبادت کرو، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ بے شک جب رب مل گیا تو سب مل گیا۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے آتے ہیں۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ان کی سب سے قیمتی چیز سے ہی آزمائے گا۔ دیکھے گا کہ میرا بندہ صبر شکر کرتا ہے یا نہیں۔ پہن کر انگلی میں انگوٹھی اس کے نام کی، میں نے توڑ دیا غرور سب طلبگاروں کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے نوازنے والے ہیں۔ ایک بار سچے دل سے اللہ کو پکار کر تو دیکھو، تہکا مچا دیتی ہے عرش عظیم پر۔ محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سے بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جوانی کی عبادت کو پسند کرتے ہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ پیارے دوستو، اگر سکون چاہیے تو اللہ سے اپنی دوستی سچی بنا لو، زندگی سکون سے گزرے گی۔ جس نے دل بنایا ہے وہ دل کا حال بھی جانتا ہے۔ ہمیں بنانے والی ذات ہمارا پروردگار ہے۔ وہ ہمیں نہیں جانتا کہ کیا اور کس وقت ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ ایک بار میرا بندہ سچے دل سے مجھ سے التجا تو کر کے دیکھے۔ محبت ہر عمر میں جمع رہتی ہے، پسندیدہ شخص کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریے گا۔ اس طرح کی میں اور ویڈیوز لے کر آتی رہوں آپ لوگوں کے لیے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف
بیچ نہیں سکتا، سکون خرید نہیں سکتا۔ وہ رب نے جتنا رزق، جتنا سکون، جتنی تکلیف ہمارے نصیب میں لکھی ہے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گی۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ عز و جل سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ختم نبوت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ I believe in لوگوں سے دور رہنے میں ہی سکون ہے۔ یہ لوگ آپ کو خوشی نہیں دیتے بلکہ آپ کو دکھ دیتے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، جو توڑ جائیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا سمجھنے دینا چاہیے، بس جو جہاں ہے اسے وہاں رہنے دینا چاہیے۔ کسی کے جانے کا غم منانے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ جو شخص کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، بس پروردگار راضی رکھیں کافی ہے۔ اپنے اللہ سے مانگے، اللہ کو راضی رکھیں، یہ دنیا کو خود بخود راضی کروا دے گا۔ میں ابھی شاید صبر کے پہلے درجے پر ہوں، بے شک اسی لیے آج بھی میری زبان پر کوئی نہ کوئی شکوہ آ ہی جاتا ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ میں جلد صبر کے اس درجے پر پہنچوں جس کے لیے میرے رب نے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ میرے دل کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ اے اللہ، مجھے برے لوگوں سے بچا، اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا، آمین۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ امی کہتی ہیں، بیٹا مصلی پر بیٹھ کر نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اسی واسطے ہی خدا نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائی، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقتی الوداع ہاتھوں کو ہلانے کا سامان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے ہم اس کا شکر ادا کبھی نہیں کر سکتے، اور وہ تو یعقوب تھا، رویا تھا 40 برس، ہم تو ایک رات میں ہی تھک ہار کر سو جاتے ہیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ باتیں سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں ڈیپلی سرچ کر کے یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تم ہر جگہ ہماری برائی سنو گے کیونکہ ہم مخلص ہیں، منافق نہیں۔ پیارے دوستو، جو آپ کو نعوذ باللہ منافق کہیں ان کے لیے یہ جملہ ہے، غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے اور رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے، اسی لیے کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ پیارے دوستو، میری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریے گا۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ پیارے دوستو، قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیلتے ہیں، پھر جب انسان انسانوں کے دل سے کھیلتے ہیں تو رب العزت انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ بہتر جانتا ہے۔ استعمال تو استعمال ٹھہرا، جو جس کے ارادے سے کرے ویسے ہی نتائج حاصل کر لے گا۔ جو انسان اچھے ہیں وہ اپنے اعمال میں اچھے ہیں، اللہ ان کے لیے اچھے ہیں۔ جن کے اعمال برے ہیں، جو توبہ بھی نہیں کرتے، اکڑ کر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بے شک بہتر بدلہ لینے والوں میں سے ہے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں
اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ انسان کے ظرف اور فطرت کا پتہ تعلق بنانے سے نہیں بلکہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کی اس سے رنجش یا قطع تعلقی ہو۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی سچا نہیں ہے، صرف آپ کے رب اور آپ کے ماں باپ کے علاوہ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ جب تم کسی کے ساتھ کچھ محسوس کرتے ہو تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ جب انسان خواہش کی شدت کو ڈھیلا چھوڑ کر بغیر کوئی اعلان کیے، بغیر کوئی خط کشیدہ کیے، بغیر لائن کھینچے اللہ پر یقین کر کے چلتا جائے تو پھر آسانی ہی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پر یقین اپنا مضبوط بنا لیں۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صبر رکھو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنسو کی نمی عطا کر گئے، شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کو آنکھ کی نمی دی۔ اللہ والے یہ پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ جب دنیا میں اکیلے آئے ہیں تو دنیا سے اکیلے جائیں گے، قبر میں اکیلے ہی رہیں گے، حساب کے لیے اکیلے پیش ہوں گے، جنت میں اکیلے جائیں گے، اور خدا نخواستہ جہنم میں بھی چلے گئے تو اکیلے ہی جائیں گے۔ تو لوگ کہاں سے آ گئے آپ کے بیچ؟ اللہ کی عطا، اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑ دو گے وہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑ دو گے وہ نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا۔ تنہائی وہ وقت ہے جب انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حقیقت انسان سے وہی ہوتی ہے جیسا وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، تنہائی میں برے کام مت کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کی عبادت کرو، وہ تمہیں نوازے گا انشاءاللہ۔ سنو، اللہ تمہارے لوٹ آنے کا منتظر ہے۔ تم ایک بار اس کے در پر جا کر تو دیکھو، وہ تمہاری ماضی نہیں بلکہ تمہارا لوٹ آنا دیکھے گا۔ پیارے دوستو، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک میری محبت ہے، ایک اللہ کی محبت ہے، اور اس کی محبت ہر شے سے بھاری ہے۔ میں اس کی عبادت کرتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ عبادت کی توفیق دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ میں کروڑوں میں کھڑی اس کو پکارتی ہوں، یہ میری محبت ہے۔ وہ کروڑوں میں میری پکار سنتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کبھی خود کو یہ لائنز خود پر لا کر دیکھیں تو دیکھیے گا کتنا پراؤڈ محسوس ہوگا۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت دے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا ہے، اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے۔ اللہ مجھے کو دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور اللہ تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت سے ادا کیا جائے۔ نماز میں سجدے میں جاؤ، اس سجدے کو سجدہ محبت کہو۔ اللہ میرا ہے بے شک۔ خوبصورت کر دے ہماری سوچ کو، فکر کو، زبان کو، بیان کو، لہجے کو، الفاظ کو، سماعت کو، بصارت کو، باطن کو اور ظاہر کو۔ آمین یا رب العالمین۔ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہیں رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی ہے تو سب راضی ہے۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے
اپنے رب کی عبادت میں کمی مت لے کر آئیں۔ اللہ کا ذکر روح تک بھی سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی بھی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں، وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ ہے نا، وہ اللہ سن رہا ہے۔ دل کو ایک بار راضی کر لیں، دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ آپ کے گمان بھی ناممکن ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی۔ یاد رکھو، اللہ کا ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف کر دیجیے گا۔ اور پیارے دوستوں، ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور نیا ٹاپک لے کر۔ تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیروں سارا خیال۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔